سہیل آفریدی صاحب نے خان صاحب کے لیے جو رہائی فورس بنائی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ یہ بہت ایک ڈیسپریٹ میجر ہے یا ایک بہت ڈیسپریٹ سٹیپ ہے؟ سب سے پہلے آپ کا شکریہ۔ جہاں تک رہائی فورس کا تعلق ہے، سی ایم سہیل آفریدی صاحب نے سپریم کورٹ میں جب پیشی تھی، اس کے بعد جب وہ میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے، اسی گفتگو میں انہوں نے رہائی فورس بنانے کا اعلان کیا، جو کہ ایک مثبت قدم ہے۔ اس ایک ہی کام ہوگا کہ یہ عمران خان صاحب کی رہائی کے متعلق جتنی چیزیں ہوگی وہ دیکھے گی۔ جس دن عمران خان صاحب رہا ہو جائیں گے، یہ ڈیزالو کر دی جائے گی، اس کے کوئی سیاسی عزائم نہیں ہوں گے، اور اس کو سی ایم سہیل آفریدی صاحب خود مانیٹر کریں گے، باقاعدہ اس کی ممبرشپ ہوگی، اس سے اور ٹیکنگ ہوگی اس کی، اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ یہ جو نوجوان ہے یہ لاکھوں کی تعداد میں ہوں گے، کیونکہ 90% پاکستانیوں کا جو لیڈر ہے وہ عمران خان ہے، اور اس میں ایسے لوگ بھی ہوں گے جو پاکستان تحریک انصاف سے سیاسی طور پہ ان کا تعلق نہیں ہوگا، البتہ وہ عمران خان صاحب کی رہائی کے بارے میں بڑے کنسرن ہے۔ تو یہ ایک پلیٹ فارم ہے تمام نوجوانوں کے لیے جو اس فورس کا حصہ بن کے عمران خان صاحب کی رہائی میں اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں۔ صحیح، اور اس پلیٹ فارم سے جب یا کوئی بھی خود کو رجسٹر کریں گے، جسٹ ان کیس اگر ان کا ڈیٹا لیک ہو جاتا ہے یا گورنمنٹ کے ہاتھ چلا جاتا ہے، تو پھر تو یہ بہت زیادہ پرابلم نہیں بن جائے گی آپ لوگوں کے لیے؟ نہیں، اس میں ڈیٹا میں لیک ہونے سے کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ بات اگر لیک ہو بھی جائے تو اس میں ایسا کون سا غیر قانونی غیر آئینی اقدام ہے کہ جس سے لیک ہونے سے مسئلہ بنے گا؟ دیکھیں یہ جو فورس ہوگی یہ پرامن فورس ہوگی، یہ قانونی اور آئینی راستے پہ چل کے ہی عمران خان صاحب کی رہائی کی سبب بنے گی، کوئی غیر آئینی غیر قانونی کام نہیں ہوگا۔ آپ نے تحریک انصاف کے پروٹیسٹ دیکھے ہوں گے کہ کبھی بھی ہم نے قانون کو ہاتھ میں نہیں لیا، اس کے باوجود جو ہمارے ساتھ ہوا، جس طریقے سے فسادیت اور باربریت جو ڈی چوک پہ ہوا، 14 شہادتیں ہماری ہوئی، 9 مئی میں ہمارے لوگ شہید ہوئے، اس کے ساتھ ساتھ 64,000 FIRs ہو چکی ہیں، 20,000 لوگ ہمارے جیلوں میں جا چکے ہیں، ملٹری کورٹس میں ہمارے کارکن ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم قانونی اور آئینی راستے پہ اپنا سفر جو ہے وہ کر رہے ہیں، عدالتوں میں بھی پیش ہو رہے ہیں۔ ہمیں یہ بھی لگ رہا ہے کہ اس عدالتوں سے ہمیں کچھ ملنے والا نہیں ہے، لیکن ہمارے پاس راستہ بھی یہی ہے، اسی راستے کو اپنا کے ہی وے فارورڈ بنایا جا سکتا ہے۔ صحیح سر، آپ کو اگر ایسا لگتا ہے کہ عدالتوں سے کچھ ملنے والا نہیں ہے، تو علیمہ خان نے آج یہ کہہ دیا ہے کہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہیں سرفراز ڈوگر صاحب جو ہیں، وہ جلد عمران خان صاحب کی ضمانتوں کے کیسز کی سماعت کریں گے اور اپنے پاس لگائیں گے۔ دیکھیں، اگر آپ عدالتوں کا رول دیکھ لیں تو بڑی کلیئر پکچر ہے۔ اس وقت جب ہم دھرنا دے رہے تھے، جب لوگ از خود نکلے ہوئے تھے، کوئی کال نہیں دی گئی تھی، خیبر پختونخوا کے شہرائے تمام بند تھے، تو پشاور ہائی کورٹ میں ایک عام بندہ پٹیشن لے کے جاتا ہے، وہ پٹیشن اسی دن لگتی ہے، اسی دن اس پہ فیصلہ آتا ہے، اور آئی جی کو بلا کے 24 گھنٹے میں امپلیمنٹیشن کی حکم ہو جاتا ہے۔ دوسرے سائڈ پہ اگر آپ دیکھ لیں تو اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ میں 15 سے زیادہ پٹیشن ہماری ملاقاتوں کے حوالے سے وہاں پہ جمع ہے، جو نہ لگائی جا رہی ہے نہ سنی جا رہی ہے۔ اسی طرح اگر آپ سپریم کورٹ دیکھ لیں تو 10 سے زیادہ پٹیشن ہماری وہاں پہ ہے، جو ملاقاتوں کے حوالے سے ہے، عمران خان صاحب کی صحت کے حوالے سے ہے، نہ وہ سنی جا رہی ہے اور نہ ہی وہ لگائی جا رہی ہے۔ 200 سے زیادہ پارلیمنٹیرینز نے ایک پٹیشن سائن کی، جس اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی اور سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی ملاقات کے حوالے سے، عمران خان صاحب کو طبی سہولیات دینے کے حوالے سے ابھی تک وہ پٹیشن نہیں لگی۔ یہ دوہرا معیار ہے، انصاف کے جو تقاضے پورے نہیں ہو رہے، تحریک انصاف پینلائز ہو وہاں پہ وہ پٹیشن لگ جاتی ہے، جہاں پہ تحریک انصاف کے حق کو اپنا حق مانگتی ہو تو وہاں پہ وہ پٹیشن نہیں سنی جاتی، نہیں لگائی جاتی۔ جو دوہرا معیار ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ لیکن آج علیمہ بی بی نے بھی ایک بیان دیا کہ یہ عمران خان صاحب کو ضمانت مل سکتی ہے اور اس کے بعد ان کو الشفا ہاسپٹل شفٹ کیا جا سکتا ہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ ہائی کورٹ میں اگر آپ کی پٹیشنز جو کہ لگ ہی نہیں رہی، ڈیٹس ہی نہیں مل رہی، اگر وہ لگ جاتی ہیں تو وہاں سے ضمانت خان صاحب کو مل سکتی ہے؟ آپ لوگ پر امید ہیں؟ دیکھیں، ان کیسز میں تو کچھ بھی نہیں ہے، جو عمران خان صاحب کے اوپر کیسز بنائے گئے ہیں، ان کیسز کی حقیقت سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے۔ یہ اگر میرٹ پہ فیصلے ہونے لگے تو 2 دن میں تمام تر جو درخواستیں ہیں، جو مقدمات ہیں، وہ ختم ہو سکتی ہیں۔ آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ اس وقت عمران خان صاحب کی صحت کا ایشو بنا ہوا ہے، اور صحت کا جو ایشو ہے وہ بالکل اس میں فیملی جو ہے درمیان میں آئے گی، جو فیملی کی جو ڈیمانڈز ہوں گی وہ پوری کرنی چاہیے، اور تحریک انصاف اس ڈیمانڈ کے ساتھ کڑی ہے۔ فیملی یہ کہتی ہے کہ فیملی کی زیر نگرانی
ان کے ذاتی معالج کے ساتھ ان کو الشفا انٹرنیشنل ہاسپٹل شفٹ کیا جائے اور وہاں پہ ان کا علاج ہو. لیکن حکومت اپنی ضد اور اپنی انا پہ اڑی ہوئی ہے. جب ہماری گورنمنٹ تھی، نواز شریف کا جب ایشو بنا تھا، جب اس کو پاکستان کے ایک ہاسپٹل میں، سرکاری ہاسپٹل میں شفٹ کیا گیا تھا، تو اس سے اگلا کمرہ جو تھا وہ مریم نواز کو دیا گیا تھا. ڈاکٹر عدنان ان کا ذاتی معالج تھا، وہ ان کے ساتھ رہتا تھا. پھر جب پلیٹلیٹس کا ایشو بنا تو اس کی پسند کا ملک دیا گیا، پسند کا ہاسپٹل دیا گیا اور پسند کا ہی شہر دیا گیا. وہ الگ بات ہے کہ 4 سال وہاں پہ مقیم رہے، انہوں نے کوئی علاج نہیں کیا، سیاسی انگیجمنٹس کرتے رہے. لیکن ہمارے ٹرم پہ جب عمران خان صاحب کی بات آتی ہے تو عدالتوں کے جو حالات ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں. نہ پٹیشن اچھا لگائے شفیع سر، جاتے اب ہیں، یہ نہ سنے جاتے ہیں. ڈسکریمنیشن آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ ڈسکریمنیشن ہو رہی ہے، ایسی صورت میں پھر دھرنا کیوں ختم کیا پارلیمنٹیرینز نے؟ آپ لوگ پریشر بنائے رکھتے، دھرنا دیے رکھتے، حکومت کے اوپر کوئی نہ کوئی اثر تو پڑنا تھا. دیکھیے، آپ نے پہلی دفعہ دیکھا ہوگا، یہ بدترین امریت میں بھی کبھی ایسا نہیں ہوا ہے کہ ایم این ایز کو اپنے ان کے ہاؤس میں محصور کر دیا گیا ہو، پارلیمنٹ لاجز میں جو اندر ہو ان کے پیچھے گیٹ کو تالے لگا دیے گئے ہو، سینٹ کے اراکین کو سینٹ میں بند کر دیا گیا ہو، خیبر پختونخوا کے جو ایم پی ایز تھے ان کو اپنے خیبر پختونخوا ہاؤس میں محصور کر دیا ہو. بدترین امریت میں بھی ایسا نہیں ہوتا. حکومت نے سب کچھ خود کیا، ریڈ زون کو سیل کیا، پارلیمنٹیرینز کو محصور کیا، 5 دن وہاں تک دھرنا جاری رہا. دیکھیں، جہاں تک ختم کرنے کی بات ہے، یہ تمام تر ذمہ داری جو ہے وہ چکزئی صاحب کے پاس اور علامہ ناصر صاحب کے پاس ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ سپریم کورٹ کے پیشی کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے علامہ ناصر نے دھرنا ختم کرنے کا اعلان کر دیا. جب انہوں نے ختم کرنے کا اعلان کر دیا تو تحریک انصاف نے اس کے ہر فیصلے کو ماننا ہمارے اوپر فرض ہے، کیونکہ عمران خان صاحب نے ان کو ذمہ داری دی ہے. ایک تو رمضان آ رہا تھا، دوسرا یہ کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ رمضان کے بعد ہم بھرپور طریقے سے واپس آئے، بھرپور قوت سے، بھرپور طاقت سے. انشاءاللہ اس کے لیے ہم ری گروپنگ کر رہے ہیں. اگر میں آپ کی بات کو سمجھوں تو یہ جو دھرنا ناکام ہوا ہے اس کی ذمہ داری محمود خان اچکزئی صاحب پہ اور علامہ راجہ ناصر عباس صاحب پہ آتی ہے، کیونکہ کل ہمارے پروگرام میں نعیم حیدر پنجوتا صاحب نے یہ کہا ہے کہ اس دھرنے کا کوئی امپیکٹ نہیں آ رہا تھا، اس لیے ہمیں ختم کرنا پڑا. دیکھیں، دھرنا ناکام ہونا یا کامیاب ہونا یہ ایک الگ بحث ہے. ہم نے کیا حاصل کیا؟ ہم نے کافی ساری چیزیں حاصل کی. دیکھیں، جب ریڈ زون سیل ہوتا ہے تو پوری دنیا میں نیوز بنتی ہے. وہ بنی عمران خان صاحب کی صحت کے ایشو کو انٹرنیشنل میڈیا نے اٹھایا. اس کے ساتھ ساتھ آپ نے تمام تر سوشل میڈیا دیکھا ہوگا جو کہ اسی پہ فوکس تھا، جو ہم آواز اٹھانا چاہتے تھے، جو ہم اپنے ایک ایشو، اپنی آواز دنیا تک پہنچانا چاہتے تھے، اس میں ہم کامیاب رہے. اب جب تک اس کی امپیکٹ کی بات ہے تو دیکھیں، جب پارلیمنٹیرینز کے ساتھ ایسا ہو رہا ہو، کیونکہ یہ جنید اکبر خان صاحب نے کہا تھا کہ پارلیمنٹیرینز تمام اسلام آباد پہنچے اور یہاں پارلیمنٹ کے سامنے اور سپریم کورٹ کے سامنے دھرنا ہوگا. لیکن پھر جو ہوا وہ آپ کے سامنے کہ جس طریقے سے تالے لگائے گئے، گیٹس بند کر دیے گئے، محصور کر دیے گئے. اتنا ڈر ہے 200 سے 250 پارلیمنٹیرین کا کہ وہاں پہ پریزنس وینز آ گئی، پولیس آ گئی، دکم پیل ہوئی. یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں. جو چیزیں ہم حاصل کرنا چاہتے تھے وہ ہم نے حاصل کر لی ہیں. اب ایک تو رمضان اور دوسرا ہم چاہتے ہیں کہ ہم دوبارہ بیٹھیں، سیاسی ہماری قیادت بیٹھے، صوبائی قیادت، مرکزی قیادت بیٹھے اور ایک بھرپور طریقے سے انشاءاللہ دوبارہ ہم آئیں گے، بھرپور طاقت سے، بھرپور قوت سے اور ایک نئی پلاننگ کے ساتھ.